اظہار نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. کیونکہ میرا تعلق حضور قبلہ امیر المجاہدین کے علاقے سے ہے تو وہاں پر جب نعرہ لگایا جاتا ہے تو یہ ذوق نہیں ہوتا. اس سے کئی درجے آگے ہوتے ہیں لوگ اچھل اچھل کر بزرگ بھی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. یہ نعرے لگائے اور علامہ صاحب نے گفتگو شروع کرتے ہیں. پتہ چلے کہ حضور کے عاشق کس طرح حضور کی ختم نبوت کو پہرا دینے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں نا. تاجدار ختم نبوت ایک جیسی آواز ہے یکساں ایک جیسی تھی. اسٹرین دیا تھا نا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المبين والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال المقتحمين. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لمن يجوز به سواك عند حلول الحادث العام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ سب کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے جی. ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ بتایا کہ کر اہتمام بھی ماں کی روشنی کے لیے کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے. یہ جس طرح آپ نے سبحان اللہ کہی ہے جوش سے آپ نے اسی طرح جوش سے ایک اور درود کہ جب بھی دیکھیں ہم نعروں میں بڑا جوش دکھاتے ہیں تو جہاں جوش دکھانا چاہیے وہاں ہم دکھاتے ہیں. حقیقت میں اللہ نعرے کے لیے اتنا سخت تو کم نہیں اتنا جلوس کے لیے سخت. اور وہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم
میں بات شکا کرتا ہوں حضرت آپ کو کیا بتائیے کون کون بیٹھا ہو سکتا ہے کہ فرانس کا جاسوس بھی بیٹھا اس کا صرف اتنا کام ہو اس نے صرف نوٹ کرنا ہے کہ جب بھی حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئی تو ان کا انداز کیسا تھا. ہاں یہ آپ کو نہیں پتا آپ کو کون کا نوٹ کیا جاتا ہے آپ کو کیا پتا ہے کون کون بیٹھا آپ سب کو جانتے ہیں وہ سب تک امریکہ کا جاسوس بیٹھتے ہیں ہوتا ہے آپ کی حرکتوں کو نوٹ کیا جاتا ہے یہ بھی قوم کیسے چل رہی ہے. میں تو ہمارا تو روز کام ہے اتنے نقیب محفل آپ کو 4 پامپرا کرائے تو آپ تو سوال بھی نہیں کرتے. میں سچی جتنی دیر آپ کو میں محفل پہ تھا پتہ اس نقیب میں کیا شعر پڑھ دیا اللہ باتیں تو کی کرنی چاہیے بے تو کی نہیں کرنی چاہیے. وہ کہتا ہے جی ہو رہے جڑا ہاتھ کھلا دے گا تم کبھی فالج نہیں ہوئے. میں کئی ایسے مشائخ کو جانتا ہوں کئی علماء کو جانتا ہوں جن کو فالج ہوئے اگر میں برادریاں کھلا دیتا فالج ہو گئے تو کی باتیں کرو بے تو کی باتیں کرو. اس لیے میں آپ سے بس اتنی گزارش کروں گا کہ جب نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری ہے جتنی عقیدتیں ہیں ساری جمع کر کے حضور پہ درود پڑھو. آپ کا جوش آپ کا پڑھنا بھی بڑا پیغام دے گا کہاں بیٹا جب بات حضور کی ہے تو پھر دوسری بات نہیں کر رہی تو زمانی معافروں کا یاد ہے بیچارے نقیب آپ کو 6 ادھر کی باتیں سناتے ہیں پھر آپ جو ہے نا تو میں کہتا ہوں رہی ہمارے بڑے تھے دیکھو کتنا سونا انداز جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں یہ ہمارے بڑے تھے یہ ہمارے بڑے تھے جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں درشن کا تو درشن ہو نظر آنے کا نظر سچ میں آپ کی بات نہیں کرتا اپنی اکھاں بھی بھیج بیٹھے وہ وہی تھے بھیجنے والے لیکن جس دور سے آپ اور میں گزر رہی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں درود پاک بھیجو محفلوں میں بھیجو محفلوں کے بعد بھیجو. یہ نہ ہو کر جب نامہ اعمال کھولے تو نکلے اندر سے کچھ بھی حقیقت. اور مولانا روم نے اس کو حکایت بھی کی وہ دور وہ تھا کہ تب نا کپڑا تک چوری کیا جاتا تھا. کوئی بندہ تھا اس نے میری طرح میری تو ہے اصلی ہے آپ کھول بھی دیکھ سکتے ہیں اس نے نا پتہ کیا کیا ہوا اس نے اپنی ٹوپی کے اوپر توڑی لا کے مولانا روم اس کو مسیح میں اوپر نہ اس نے کپڑا لپیٹ لیا تاکہ نظر آئے کہ اس نے بہت بڑا امام باغ ہے. وہ امام باغ تھے نا تو بازار سے گزر رہا تھا وہاں ایک کپڑا چور کھڑا تھا جب اس کی نظر اس کے امامے پہ پڑی نا اس نے کر لایا اتنا بڑا ہی امام ہے اگر میں اس کو چرا لوں تو بہت کپڑا نکلے گا اور بڑی رقم بھی آئے گی. اب اس نے نا وہ پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا کہ امام تب اس کے ساتھ سے اٹھا کے بھاگے جب آگے کو روکنے والا تھا وہ اس کے پیچھے چلتا رہا جب اس کو کوئی جگہ ملی اس نے جناب اس کے سر سے امامہ اٹھایا اس نے دوڑ لگا دی دوڑتا 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 وہ کسی جنگل میں نا بڑی اندر ویرانے میں چلا گیا. وہاں جا کے جناب امامے کو دیکھ کے بڑا خوش ہو کر بہت زیادہ کپڑا نکل گیا. مولانا روم فرماتے جب اس نے وہ پاگل کے اوپر سے وہ کپڑا کھولنا شروع کیا بس 2 ہی والے کھولے تو اندر سے چوڑی نکل بڑی طرح سے کوٹا کپڑا نکل گیا. مولانا روم فرماتے ہیں بندے کہتے تیرے نام ہی ہے جی کہ کل جب روز قیامت تیرا بھی نام اعمال کھولے تو اندر سے چوڑی نکل آئی ہے. بس دھیان رکھ کہ یہ نام کل جب تیرا بھی نام اعمال کھولے تو اندر سے چوڑی نکل یہ درود پاک پڑھو اپنے اللہ کو یاد دیکھو ہم نے پاک لوگوں کی بارگاہ میں ان کا تو کمال یہ تھا انہوں نے کیے یہ ہے انہوں نے تو کیے یہ اور کیے کچھ نہیں. حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ دیکھو یہ ان لوگوں کے انداز تھے. ہم تو پھنس گئے ہیں ہمارے انداز نہیں ہے میں پھر میں رائٹ سے آگے پھر میں تو لیفٹ جاؤ تو پھر میں ہمارا حال یہ ہے. لیکن دیکھو یہ کتنے بڑے لوگ تھے. لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک چینی آئینہ تھا. آپ کو پتا ہے نا دیکھنا سننا لیکن دیکھنا سننا ہے دیکھتے رہنا بھی سننا. اب تو حال ہی آ گئے اتنا بیویاں آئینہ نہیں دیکھتی اتنے بندہ دیکھتے بندے دیکھتے
اتنی رائے دیکھتی جتنا نا بندے دیکھتے ہیں. اور میں اللہ کے ایک ولی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں. میں آپ کو جاتے جاتے ہی کہہ دوں, صوفیہ کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے. کبھی اس کے جھوٹ میں نہ آنا. جو اس کے جھوٹ میں آیا حضرت اس کا کچھ بھی نہیں آیا. اس کے جھوٹ میں کبھی نہ آنا. صوفیہ کہتے ہیں سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے. مولانا روم نے اس کو بھی ایک آیت کی. آپ فرماتے کو دلہن سجی سبزی بیٹھی, تو آپ کو پتہ ہے بیٹیاں تو پہلے بڑی سونی ہوتی ہیں, تھوڑی ساری سمجھ جائیں تو پھر وہ سونی لگتی ہے. ظاہر دلہن بنی بیٹھی تھی بھی اپنی بیٹی, وہ جو آئے نا آپ کے اس کی بلائیں دی. وہی آج تو بڑا ہی روپ چڑھے, وہی آج تو جان کا ٹکڑا ہی لگ رہی ہے, آج تو ہور ہی لگ رہی ہے. لیکن اگر وہ تو میری طرح شیشے کے دھوکے میں نہیں آئی, سیانی تھی, کوئی کسی بابے کی وہ تربیت یافتہ تھی. وہ آگے سے رو پڑی. وہ سب نے کہا تو نہ رو, وہ اتنی گواہیاں تجھے مل رہی ہیں, ہر ایک سے بڑھ کے ایک بات کر رہا ہے کہ سونی لگی ہے, چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے, چودھری کا چاند لگ رہی ہے, ہور لگ رہی ہے, پری لگ رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ سونی لگ رہی ہے, تو کیوں رو رہی ہے؟ تو آگے سے اور رو کے کہتی ہے آپ کو تو سونی لگ رہی ہے, لیکن آج بات آپ کے سونے لگنے پہ ختم نہیں ہوگی. بس دعا کرو جس کے پاس جا رہی اسے بھی سونے لگے جائے. یہ ہم سونا سونا کھیل رہے ہیں, یہ ہم سونا سونا کھیل رہے ہیں. آپ میں سونا کہو, میں آپ کو یہ ہم سونا سونا کھیل رہے ہیں. ہمارے سونا سونا کھیلنے سے کچھ نہیں ہوگا. بات تو تب بھی بدلی جب ہم مصطفیٰ کریم کو سونا لگیں گے. یہ ہم سونا سونا کھیل رہے ہیں. خوش آمدوں کا ایک بازار کر, تو میری کار میں تیری کرا, تو میری کار میں تیری. لیکن بات تو رہی ہے. اور دیکھ لو حضرت جی, کہ دیکھ لو بابا جی حضور کو کیسے سونے لگے, کیسی عزت دیتا ہے. دیکھ لو حضرت جی کیسے سونے لگے کہ جاتے جاتے کیسے پوری کوشش کرو کہ ہم حضور نبی علیہ السلام کو سونے لگے. اگر حضور کو سونا لگنا ہے تو اس کے لیے پھر ایک ہی ہے, قرآن کریم. حضور نبی علیہ السلام کا طریقہ مبارک. اور دیکھو ان بزرگوں میں کس طرح کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے تھے یہ طریقے. میں اکثر کہتا ہوں یار حضرت نے دعوت دیتے بھی پیرے طریقہ بھی بنا دیا, مجھے رابط شریعت بھی بنا دی. میں تو کہتا ہوں میں مرید بن جاؤں تو بڑی بات. حقیقت ہے, ہم سے تو مرید ہی نہیں آج تک کوئی, ہم نے پیری کے اکٹھا کر دی. ہم تو آج تک مرید نہیں بن سکے. اللہ کرے ہم مرید نہیں بن جائیں. یہ بزرگوں کی محبت ہے کہ انہوں نے سر پہ دستار خلافت مانگ دی. باقی کہانی کوڑی کوئی نہیں, باقی کہانی کوڑی کوئی نہیں. برا ڈھونڈن چلیاں جاگ میں برا نہ کوئی, تے تو اپنے آپ کو دیکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. صرف حضرت رام کی ہے کہ وہ ہے ستار اس نے پردے ڈالے. باقی اللہ معاف فرمائے, روئے زمین میں مجھ سے زیادہ گندہ بندہ کوئی وہ ہے کہ نہیں. بولے کہنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں نے چور پکڑا تھا, اس کو ہاتھ کاٹنے لگے تو رو پڑا. کہتا ہے میرا ہاتھ نہ کٹا. ہم نے پوچھا کیوں نہ کٹے؟ وہ کہتا ہے اس لیے نہ کاٹے کہ میں نے آج پہلی بار چوری کی ہے تو پکڑا گئی, تو ایک معافی تو بنتی ہے. دیکھو حضرت عمر فاروق اتنا یقین تھا اپنے رب کی قریبی پہ, اتنا یقین تھا اپنے رب کے ستار العیوب پر. اب اس کو فرماتے ہوئے کہ تو کیسی بات کرتا ہے, ایک چوری کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بھی بولتا ہے. وہ کرتا ہے جھوٹ کیا ہوا؟ اور میں فرمایا یہ جھوٹ نہیں, تو کہہ رہے تھے میں نے پہلی بار چوری کی ہے تو پکڑا گئی, اس لیے معاف کر. اور کہہ رہے حضور پہلی بار چوری, آپ نے فرمایا جو جھوٹ بولتے پہلی بار تو کسی کو پکڑتے نہیں ہے. بھائی غلط نہیں کر دی. آپ تو سارے بڑے چنگے لوگ بیٹھے ہو, اگر وہ پہلی بار پکڑنے والا آتا تو سلیمان کی سپاہی تمہیں کبھی نظر نہ آتا. خاک مجھ میں کمان رکھا ہے, بس مصطفیٰ میں سنبھالو. ڈال کر میرے آنکھوں پہ پردے اچھوں میں ڈال رکھا. اور یہ اب آج آگئی ہے نا کہیے گا بھی مصباحی صاحب آج نہیں کریں, کیک ڈال نہیں کریں, مصباحی صاحب ساتھ کہتے ہیں مطلب باہر جا کے کہ مصباحی صاحب آج نہیں کریں. بالکل نہیں ہے. اللہ بس دعا کرنا ہے, وہ ایسے ہی پردے ڈال کے لے جائے. وہ بڑا پردے ڈال. بولے کیا کہہ رہے تھے
موسیٰ نبی علیہ السلام کی امت پہ نہ بارش کا سلسلہ بند ہو گیا. اب بھی بزرگوں بند ہو رہا ہے سلسلہ. کیوں بزرگوں ان سے نہیں بارش بند نہیں ہو رہی, لیکن اس یوتھ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. میں نے کہتے تھی اپنے بچوں اور میں کوئی 300 سال پرانا بابا نہیں ہوں, میری اپنی عمر بھی 36-37 سال ہے. میں نے اپنے بچپن میں, اور یہ بچپن سے مراد بھی یہ نہیں, میں اچھا خاصا تھا, میٹرک کا اسٹوڈنٹ, میں نے اپنی چھت پہ چڑھ کے رہتی, بارش بند ہونے کے لیے اجازت نہیں, اتنی اتنی بارش ہوتی تھی. لینٹر جو ہے نا وہ بھی ٹپ پڑتے تھے. اب ایک دن بارش بھی ہو جائے تو غنیمت ہے. روزہ کیا اللہ ہم سے ناراض ہے. باقاعدہ روایت ہے جس کا مفہوم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اللہ کس طرح پتہ چلے تو اپنی مخلوق سے راضی ہے, اور کس طرح پتہ چلے تو اپنی مخلوق سے ناراض ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے کریم جب آپ دیکھیں نا کہ بارشیں وقت پر ہو رہی ہیں, حکمران اچھے لوگ ہیں, پیسہ سخیوں کے پاس ہے, تو سمجھ لینا میں اپنی مخلوق سے راضی ہوں. اور پھر فرمایا کریم جب آپ دیکھیں نا کہ بارشیں وقت پہ نہیں ہو رہی, حکمران گندے لوگ ہیں, پیسہ کنجوسوں کے پاس ہے, تو سمجھ لینا میں اپنی مخلوق سے خفا ہوں. تینوں نشانیاں آپ کے سامنے, بارشیں بھی آپ کے سامنے ہیں, حکمران بھی آپ کے سامنے ہیں, پیسہ بھی لوگوں کے پاس ہے, یہ آپ کے سامنے. حضرت اپنا 1.5 کروڑ کا امپائر کھڑا کر دینا تو کوئی امیری نہیں, مزہ تب ہے تو کسی نے بھی کھڑا کر دے. وہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منت بند ہو گئی. وہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, حضور دعا فرمائیں بارش. آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ. ایک کچھ روایات میں تعداد مختلف ہے, کچھ روایات میں تعداد مختلف ہے, لیکن ایک کثیر تعداد آپ کے ساتھ نکلی اور آپ نے بارش کے لیے نماز استسقاء ادا کی, نماز پڑھ کے دعا کی یا اللہ بارش. وہ لکھا بارش تو کوئی بھی دھوپ بولتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ اتنی مخلوق تیری بارگاہ میں آتے ہیں, باران رحمت برسا, دھوپ اور تیز کر دی. تو وہی آتی ہے اے میرے کریم, آپ یہ جو لوگ لے کے آئے ہیں نا نماز کے لیے, جنہوں نے نماز پڑھی ہے, اس مجمع میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو 40 سال ہو گئے ہیں, اس نے ایک سجدہ بھی مجھے نہیں, اس کی تنہائیاں پاک نہیں, اس کی راتیں پاک نہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں حضرت ایسے موبائل چیک کیتے جانتے بڑے بڑے پلوان جا پڑھ ہمارے موبائلوں کے لیے موبائل چیک کیتے جانتے بڑے بڑے پلوان جا پڑھتے ہمارے موبائلوں کا. اسی لیے تو مولا علی نے حضرت قاعدہ دے دیا, آپ نے فرمایا پاک وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے, پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے, جس کی تنہائیاں پاک نہیں. اسے کو باہر آئے اور آ کے اپنے جرموں کا اقرار کرے, اس کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں برسے. اب وہ روایت کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ کسی کو تو پتہ نہیں تھا کون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہوئے, آپ نے فرمایا کون ایسا ہے جس کو 40 سال ہو گئے, سجدہ بھی اس نے ادا کو نہیں کیا, یہ تیری نحوست کی وجہ سے بارش نہیں برستی. باہر اب اس کو پتہ تھا جو تھا, اس نے دائیں بائیں دیکھا تو دیکھ تو نہیں رہا. اس نے کیا کیا, جو چادر تھی نا اس سے اوپر اڑ گئی, خود کو چھپا کے بس کرتا ہے یا اللہ وہ 40 سال گزر گئے, تو نے پردہ ڈالے رکھا. ارے کیوں لگا سب کے سامنے میرا پردہ کھولنا ہے, اگر 40 سال تم نے ڈالا ہے, راتیں نہیں تھی, یہ تنہائیاں نہیں پاک تھی, 40 سال تم نے پردہ ڈال کے رکھا ہے, کیوں لگا مجھے سب کے سامنے رسوا کریں, رب کریم مجھے معاف کر دے. اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد نافرمانی. وہ کسی صوفی نے کہا تھا نہیں در گئے ماں در گئے نومیدی نہیں, ایسے آنا نہ کوئی خالی نہیں ہے, لیکن آنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آئے وہ سچا ہو کے, یہ نہ ہو تو کچھ اور ساتھ بھی تو کچھ اور نہیں, سچا ہو کے آئے, خالی نہیں جائے گا. وہ رو رہا تھا, وہ گڑ گڑا رہا تھا, تو لکھا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسوں کے چند قطرے غصہ ہو گیا, بس قطروں کا آنا تھا چھم چھم بارش برسی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں, تو بارش کیوں برسا؟ وہی پھر آتی ہے کریم, جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے برسا. یہ اللہ ہوا کیا ہے؟ فرمایا کریم اس نے مجھ سے صلح کر دی,
اس نے مجھ سے سنا کر. اب دیکھو حضرت کتنا قریب. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ دکھا تو صحیح کیڑا ہے, راستے سے کیڑا ہے. تو پھر وہی کہتی ہے میرے موسیٰ علیہ السلام, وہ جب نافرمان تھا ہم نے تو تب نہیں بتایا, اب تو دوست بن گئے ہیں. جب نافرمان تھا ہم نے تو تب نہیں بتایا, اب تو دوست بن گئے. خوب ہے جی, خوب محنت کرنے, اللہ بڑا کریم, بڑی محنت. یہ نہ ہوتا جی کل توڑی نکلے جاتی. آج وقت ہے, میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے آج ساوی نہیں کھلے راوی, آج ساوی نہیں کھلے راوی نہیں. چھٹو ہو کنو کھڑے ٹکنے نہ ٹر پئیے تے منزلاں مک جاون, کار بیٹھے آندے پینڈے مکنے نہیں. اب ڈریے یار, اب حضرت جی بغداد کی طرف چلنے گئے. بغداد شریف سے ہوتے ہوئے پھر مدینہ بھاگ جاتے. اب اٹھو یار نکلے, آؤ اپنا سفر شروع کریں, آؤ چلیے. مجھے اقبال کہتا ہے نا میری ناؤ گرداب سے پار کر, حسابت ہے تو اس کو سیاح کر. ساڑی کشتی تے پہنچ رہی ہے, نکلو نکلو. دیکھو ہمارے بزرگوں کے طریق کیا تھے, ہمارے بزرگوں کے انداز کیا تھے. یہ جس میں ہم پھنسے ہوئے نا, میں پھر میں پھنسے ہوئے ہیں, پوری طرح پھنسے ہوئے ہیں. کوئی ہے جو نکل جائے شیر, کوئی ہے جو نکل جائے, نہیں تو پھنسے ہوئے ہیں. نکلو. اور جس دن آپ اس میں کے جنگل سے باہر نکل رہا ہوگا نا, پھر آگے آپ کو مدینہ کی باہر نکلی یہ نکلو. اور دیکھو ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سبحان, وہ لکھا ہے کہ آپ کے پاس بھی نا ایک آئینہ تھا, ایک تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا تھا. تو وہ ایک دن کیا ہوا, وہ خادم صفائی کر رہا تھا, تو صفائی کرتے کرتے اسے آئینہ گر کے ٹوٹ گیا. اب ظاہر یہ دور تو نہیں تھا نا کہ موٹر سائیکل نکالی اور جا کے جناب حیدرآباد کے بازار سے نیا آئینہ دیا. نہ موٹر سائیکل تھی, نہ حیدرآباد کا اس طرح کا بازار تھا, نہ اس طرح آئینے میں کرتے, سادے دور تھے. اب وہ بڑا گھبرایا کہ بھی جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ طلب فرمائیں گے تو جواب کیا دیں. لیکن حضرت خاتم بھی تو دیکھو نا کن کا تھا, حضور غوث اعظم رضی اللہ جیسے قبلہ فرما رہے تھے آگے علامہ صاحب. خاتم بھی کن کا تھا, جب چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے کتب بن کے جاتا ہے. تو وہ تھا کہ جس کو دن میں کئی بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لے کے پکارا کرتے, جو دن میں کئی بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کیا کرتا تھا. یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے بزرگ ہیں حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ. حضرت کے لیے لکھا ہے کہ آپ ساری رات مجاہدہ فرماتے, اور صبح کیا کرتے, اپنے گھر کی جو کھڑکی تھی نا اس کو کھول کے بیٹھ جاتے. تو جو سب سے پہلے بندہ گزرتا, جس پہ سب سے پہلے آپ کی نگاہ مبارک پڑتی, وہ صاحب حال ہو جایا کرتا. لکھا ہے کہ ہوا کیا, بارش کر رہی, تو بارش کی وجہ سے نا بندہ نکلا ہی کوئی نہیں گھر سے. آپ اتنی دیر کھڑکی کھول کے دیکھتے رہے, بندہ نکلا ہی کوئی نہیں. وہ کافی دیر کے بعد ایک کتا گزرا, تو حضرت کی سب سے پہلی نظر کتے پہ پڑ گئی. تو لکھا ہے بزرگوں نے کہ اس کتے کا بھی یہ حال تھا کہ جب وہ کتا چل کرتا تھا تو بغداد شریف کے سارے کتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. جب وہ بیٹھا کرتا تھا تو سارے کتے ہلکا بنا کے اس کے سامنے بیٹھ جاتے. یہ تو حضرت نجم الدین کبریٰ کی نگاہ مبارک کا حال تھا. تو حضور سے پاک کا کیا عالم ہو جاتا ہے. جن میں کئی بار حضور سے پاک کی نگاہ مبارک, آپ اس کو نام دے کے طلب فرمایا کریں. وہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما دیا تو آپ نے اسے کہا بھائی آئینہ لے گیا. اب وہ یہ نہیں کہتا کہ حضرت مجھ سے آئینہ ٹوٹ گیا, بلکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتا ہے, القضاء آئینہ چینی شکست. حضور میں نے تو گئی, قضاء اسی ٹوٹ گیا. اس نے اپنا نام ہی نہیں لیا, نکال گیا خود کو بیچ میں سے. القضاء آئینہ چینی شکست.
حضور میں نے توڑے قضا ہی سی ٹوٹ گئے، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے آپ نے پھر فور مصرع ملایا تھا اور کرتا ہے القضاء آئینہ جینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، چنگا ہوا ٹوٹ گیا، نہ دیکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار بھی یاد کریں گے۔ یہ صرف بزرگوں سے پاک کا تقویٰ تھا، باقی تو خود بینی کا شائبہ بھی تھا ہم لوگوں نے۔ آپ تو مادر رام کا نہیں بناتے، اس لیے رہی آپ اپنے لوگوں کے قریب اور نکلیں حضرت اپنے آپ۔ جس دن ہم اپنے آپ سے نکل گئے پھر آگے کا وقت جانا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں اپنے آپ سے نکلنا پڑے گا۔ ابھی ہم اپنے آپ میں پھنسے ہوئے، ابھی ہم اپنے آپ میں پھنسے، اس لیے ٹھیک وہ اللہ کے حضور دعا کیا کرو کہ اللہ میں کسی کا ساتھ عطا کر دے، جس ساتھ مل جائے پھر نکلتے ہیں اللہ میں بھی نہیں لگتے۔ ہمارے سیالکوٹ میں مزار ہے سادات میں سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد پاک میں سے، لیکن معروف ہے وہ بابا لاہوری شاہ کے نام سے، یہ جان بوجھ کے اپنے نام بدل گئے، ساڈا نام ابھی کوئی حضور بولے شاہ والا مسئلہ چل بولے اتنے چلیے جتنے سارے عقل دے نہ کو ساری ذات کو چھانے نہ کو سانو منے، یہ نفی کرتے ہیں حضور بولے شاہ والا مسئلہ۔ میں نے اس دن بیان کیا تھا کوٹ شریف کے بزرگ حضور بولے شاہ رحمۃ اللہ کئی ملاقات ہو گئی آپ تو دونوں صاحب بصیرت ہیں۔ حضور بولے شاہ رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ اندر اس کے الہی کا دیا جل رہا تھا، اندر حضور کی محبت کی شمع روشن۔ وہ شریف والے نے بابے بولے شاہ کے اندر دیکھا تو اسے بھی پہ دیا بولے تو حضور بولے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور آپ کون لوگ وہ بڑا سونا اندر ہے تو آگے سے فرماتے ہیں حضور بولے شاہ کو حضور ادلر تے تڑا بھی بڑا سونا تسی کون؟ حضور بولے شاہ نے اس کی حضور پہلے سائل میں ہے تو اصول یہ ہے کہ پہلے سائل کی جوڑی میں کچھ ڈال لگا اب وہ تعارف کیا کرواتے ہیں، یہ کو غلط کراتے ہیں، یہ رام کہہ رہے ہیں وہ تعارف کیا کرواتے ہیں اسی اچے اللہ کے ولی تھے اسی اچے ساڑھی ذات اچھی اسی اچے ساڑھی ذات اچھی اساں اچ شہر دے رہن والے والی ہے بولے شاید میرے حضور نے آپ بھی تو تعریف کرا یہ تھی نفی ہے، یہ تفکر یہ نفی کی ہے۔ اللہ حضور بھی وہی کچھ کہہ سکتے تھے جو انہوں نے کہا، آپ بھی اللہ کے ولی آپ بھی سید سے، لیکن 3 بار نفی کر دی ہے۔ کیا کہتے ہیں اسی کسوری ساڑھی ذات کسوری اساں شہر کسور دے رہن والے۔ یہ مسلک ہوتا ہے پھر کیا کرتے ہیں یہ جان بوجھ کے اپنے نام بدل دیتے ہیں۔ بابا چھتری والی سرکار، بابا لوہی شاہ، بابا جگو شاہ۔ ہمارا ایک بندہ اعتراض کر رہا تھا میں جالا تینوں کی پتہ ہے باندروں کی پتہ تو لگی سوال ہے پھر ہی جانے بلا تجھے کیا پتا یہ کیا رکھ گئے، تجھے کیا پتا یہ کیا تمہیں کو محبت کی تجھے پتا ہو یہ کیا تو نے عشق کیا کبھی خوش کیا سکھ گیا تجھے کیا پتا یہ عاشقی کی کیا کیا رنگ ہوتے ہیں، عشق بندے سے کیا کیا کرواتا ہے، تیرے عشق میں یا یار ہم نے کیا کیا، تیرے عشق میں یا یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا، عشق کیا کیا کری۔ بابا صاحب فرماتے ہیں مجھے قطب صاحب نے سیر و سیاحت کا حکم دیا، اور فرماتے میں سفر کرتا کرتا نا نیشنا پر پہنچا خراسان، اور حضرت جی جو کسی کا عاشق ہوئے اس سے دی گل کرتا، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم اگر کہیں 4 بندے اکٹھے بھی ہو جائیں تو ہماری باتیں نہیں ہوتی، تیرے تک کی نہیں تیرے کا کر کے نہیں پلاٹ تو اگر کام کی کریں دے کیڑے کیڑے بینر سے تیرے اکاؤنٹ میں ہماری یہ باتیں نہیں ہیں، لیکن حضرت جی جو کسی کا عاشق ہوئے اس سے دی گل کر۔ اب جب وہاں گئے نا تو آپ نے آل خراسان سے پہلے سوال یہ کیا وہ یہاں کو مرد رہتا ہے، کو اللہ کا دوست رہتا ہے،
انہوں نے کہ حضور یہاں تو کوئی نہیں ہے، جو سامنے آپ کو پہاڑ دکھائی دے رہا ہے اس کے اوپر ایک غار ہے، بابا صاحب فرماتے میں نے بڑے جوخم اٹھائے اور میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا، اس غار تک۔ اب فرماتے ہیں اس غار پہ پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ غار کے منہ پہ ایک ٹانگ گھٹنے سے کٹی پڑی، اس کے اوپر گوشت اور پوست کوئی نہیں، خشک ہو چکی، غار کے منہ پہ پڑی۔ اب فرماتے ہیں میں غار میں داخل ہوا، وہ ایک بزرگ تھے جن کو مل کے بڑی خوشی ہوئی، کچھ معرفت کی باتیں ہوئی جن کو یہاں بیان کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں حضرت کے پاس بیٹھا رہا نا، حضرت نے گدڑی اوڑھ رکھی تھی، جو صوفیاء کا مخصوص لباس ہوا کرتا تھا کبھی، تو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ ہوئی۔ کہتے ہیں جب میں جانے لگا نا تو حضرت مجھے غار کے منہ تک رخصت کرنے کے لیے جب اٹھے نا، کیونکہ سنت اپنے مہمان کو رخصت کرنے جانا، تو فرماتا کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کی بھی دائیں ٹانگ ہوئی۔ کہتے دل میں خیال آیا ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی ہے، ایک حضرت کی بھی نہیں، اس میں مناسبت تو نہیں ہے۔ کہتے میں نے بڑا ڈرتے ڈرتے عرض کی حضور ایک ٹانگ آپ کی بھی نہیں، ایک باہر بھی کٹی پڑی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرماتے حضرت رو پڑے اور فرمانے لگے یار میں اس غار میں مجاہدے کر رہا تھا تو آزمائش آزمائش کبھی دعویٰ نہ کرنا ضروری، غلام ہی نہیں۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے پتر ایسے ہی رہی، کسی سر نبوسی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ، دعویٰ نہ کریو دعوے دے امتحان، نوکری رہیو خادم ہی نہیں ہو، وقت سونا لگ جائے گا۔ فرماتے دعویٰ کر دیا تو امتحان آ گیا۔ کہتے امتحان کیا ہے کہ 7 دن تباتر سے بارش برسی، اور فرماتے غار تھی، ظاہر ہے سورج کی روشنی پہلے نہیں پہنچتی، اب فرماتے جب بارش برسی سورج نکلا ہی نہیں تو غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ٹھنڈ میری جان دے گی۔ اب فرماتے میں نے اللہ کی حضور دعا کی۔ اب فرماتے جب 8واں دن چڑھا نا تو بارش نہیں برسی بلکہ دھوپ نکل آئی۔ اب فرماتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا دھوپ کی گرمی سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا، تو کہتے امتحان کس طرح ہوا کہ میرے پاس سے ایک دوشیزہ گزری اور میری نظر اس کے چہرے پہ، اس کی وہ ایک ہی نظر دل میں اتنا گھر کر گئی کہ میرا دل کیا کہ میں پھر پیچھے جاؤں اور ایک بار جا کے پھر اس کو ماتی ماری گئی، شیطان ایسا غالب آ گیا۔ وہ اللہ کے بندے اس غار پہ تو اس پہاڑ کی چوٹی پہ تو بندہ کوئی نہیں آ سکتا، عورت کہاں سے آ گئی، ہوش کر تھوڑی سی، فرماتے اتنا شیطان نفس غالب آ گیا، ماتی ماری گئی۔ آپ فرماتے میں اٹھ کھڑا ہوا اور غار سے اس کی جانب جانے کے لیے نا سب سے پہلے میں نے دائیں پاؤں باہر رکھا۔ آپ فرماتے پاؤں کا باہر رکھنا تھا تو غیر سے آواز کیا آتی ہے، واہ بندے واہ، عشق کے دعوے ہمارے ساتھ اور جاتا غیروں کے پیچھے، عشق کے دعوے ہمارے ساتھ اور جاتا تو غیروں کے پیچھے۔ آپ فرماتے یہی وہ قدم تھا جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑھا تھا، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ نہیں، ایک آگ کا دریا ہے ڈوب کے جانا۔ اب تو سوکھ ہی بڑا ہے، اب تو نوٹوں پہ اب تو نوٹوں پہ اس کے پیمانے ہوتے ہیں، جتنا بڑا نوٹ ہے اتنا بڑا عشق۔ عشق نہیں آسان، اور مجھے یاد ہے آج بھی اور ہمیشہ یاد رہے گی اپنی اوقات۔ میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی میں حضور میں نے ایک دن ماشاءاللہ سلامت رکھی قبلہ، میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی حضور کچھ عشق کے حوالے سے میں ارشاد کروں، تو جیسے بندہ چونک نہیں جاتا، جیسے بچہ کو اس طرح کی چیز مانگ رہے جس کے قابل وہ ہے ہی نہیں، تو چونک سے گئے اور میری طرف دیکھ کے مجھے فرمانے لگے مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو، عشق کا نام نہ لے۔ ہاں اس لیے حضرت جی کوئی ڈھونڈو اللہ کا دوست، کوئی ڈھونڈو اللہ کا دوست، دعا کرو یار ہمیں کو بندہ ملا، بس کو بندہ مل جائے پھر دیکھو رنگ کیا دیکھتے۔ تو یہ ہمارے سیالکوٹ میں آج بھی مشہور و معروف بزرگ حضرت بابا لاہوری شاہ صداقت میں سے تھے،
زندگی میں بھی حضرت کا یہ معمول رہا کہ آپ خود کو بہت چھپاتے تھے، اور وصال کے بعد بھی حضرت کا وصال کے بعد نہ بھی حضرت کا یہی معمول رہا کہ وصال کے بعد بھی نا حضرت کا کچھ اسی طرح کا مزاج پیدا نکالا تھا کہ آپ نے خود کو چھپا رکھے، لیکن زندگی میں بھی یہ بات مشہور و معروف تھی، اور آج بھی یہ بات مشہور و معروف ہے کہ کچھ دن اگر حضرت کی بارگاہ میں حاضری دو تو حضرت کی بارگاہ میں حاضری کی برکت سے اللہ کی مشکل آسان کرتے ہیں۔ حضور بابا لہو اشارہ وہ جیسے یا مزار پہ ساتھی صاحبزادگان ہیں، ساتھی قبلہ مفتی صاحب کا مزار مبارک ہے، وہاں جو بابا لہو اشارہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وہاں بھی ایک مزار ہے حضرت کے قدموں میں، اور ان کا میں نے جو نام لکھا ہے نا وہ حضرت کے بہادور بابا لہو اشارہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بہادور، اور ان کا نام تھا سائیں جلال رحمۃ اللہ۔ یہ حضرت کے بہادور بابا لہو اشارہ ہوا کیا کہ یہ جو سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ جوانی میں کسی ہندو عورت پہ عاشق ہو گئے، تو ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد۔ یہ جو عاشق ہو گئے، اب ظاہر حضرت کو اگر دونوں فریقین کا مذہب ایک ہوتا تو چلو کچھ تو لگتا نہیں، اب ایک مسلمان ہے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ایک ہاتھوں مجبور انہوں نے اپنے ایک دوست سے یہ بات کی، اس دوست سے مشورہ یہ دیا، اس نے کبھی بات دی ہے تو اس طرح کر کے بابا لہو اشارہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے چلا گیا، تو بابا لہو اشارہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو چلا گیا۔ اگر حضرت کی زبان تیرے لیے حرکت میں آ گئی نا تو پھر کوئی نہیں روک سکتا، پھر اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا ہی دے گا، ہو سکتا ہے اللہ اس کو اسلام کی توفیق دے دے۔ ابھی آ گئے سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بابا لہو اشارہ آ گئے، تو ظاہر حضرت کا ایک روک تھا، یہ حضرت سے تھوڑا سا پیچھے فاصلے پہ بیٹھے، اب حضرت کو ہر وقت جذب کی کیفیت میں رہتے تھے، بس اس کے لیے کوئی سرکاری آرڈر تھا یا اللہ کی طرف سے حضرت کا جذب کم ہوا، آنکھیں کھولی دیکھا سامنے بندہ بیٹھا، اس کو اشارہ کیا، وہ تھوڑا سا قریب ہوا، اس کو پوچھتے ہیں ہاں جی، اس نے اپنا مدعا بیان کیا، حضور بات کرنے والی تو نہیں ہے لیکن دل کیا تو مجبور ہوں، اس طرح ہندو گھرانا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ یہ معاملہ کروں۔ حضرت بڑے خفا ہوئے، آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے حضور نبی علیہ السلام کی نسبت کا کوئی پاس نہیں، زیادہ پا جائے گا۔ آپ نے یہ کہہ کے نہ پھر آنکھیں بند کر گئی، وہ بیچارہ دل کیا تو مجبور تھا، نہیں گیا۔ حضرت تھوڑی دیر بعد پھر آنکھیں کھولی سامنے بیٹھے، تو اس کو اشارہ کیا، وہ قریب آ گئے۔ حضرت نے پھر وہی سوال کیا، اس نے پھر وہی جواب دیا، حضرت نے بھی وہی جواب دیا اور فرمایا جا چلا جائے، وہ پھر نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ تیسری بار حضرت نے پھر آنکھیں کھولی، بندہ پھر سامنے بیٹھا، اس کو پھر اشارہ کیا، وہ بالکل ہی سامنے آ گیا۔ حضرت نے پھر وہی سوال کیا، اس نے وہی جواب دیا، لیکن اس دفعہ حضرت نے یہ جواب دیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پورے زور سے نا اس کو بائیں ہاتھ کا تھپڑ جڑ دیا،
ابھی وہ ہوش میں آیا کوئی نہیں تھا، حضرت نے اتنی دیر میں پہلے بائیں کا چڑھا، اتنی دیر میں حضرت نے دائیں کا بھی چڑھ دیا. وہ جس طرح حضرت بیٹھے تھے نا وہ بھی اسی طرح بیٹھ گئے. اور میں سادی زبان میں کہوں گا کہ اس کا مدینہ پاک کنیکشن ہو گیا ہے. اس کے اندر کے دیے جاگر تھے، اندر حضور کی محبت کی سیم ڈال گئی ہے، سیکھ لگانے شروع ہو گئے. جیسے حضرت بیٹھے تھے وہ بھی ویسے بیٹھے تھے. اب ظاہر بیٹا گھر نہیں گیا، باپ کو کہاں نیند آئے؟ باپ کو نیند، لیکن اس وقت ہو کچھ نہیں سکتا تھا. صبح نماز فجر پڑھی اور بیٹے کی گفتگو میں نکل کھڑا تھا. دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھا، کہیں نہیں ملا. وہ دوست کے پاس گیا، اس کو جا کے کہتا ہے یار جلال کار نہیں ہے ایسا کیا پتہ نہیں. اس نے کہا کہ وہ کہہ رہا تھا بابا لاہور عشاء جانا، جاؤ ہم دیکھو. وہ والد آ گیا. اب حضرت وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ پتر پہ کنڈو پچھانے کا، جو باپ ہوتا ہے وہ تو بیٹے کو پیچھے بھی پہچان دیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا بیٹا. اور اس طرح حضرت بیٹھے تھے وہ بھی ویسے انہوں نے پہچان لیا. اور آ کے نا انہوں نے ساری جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کدھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں وہ پتر جلال. سائیں جلال پیچھے دیکھ کے پوچھتے ہیں کون جلال؟ وہ کہتے ہیں تم جلال. وہ آگے سے کہتے ہیں جب بابے نے پہلا تھپڑ مارا تھا تو لڑکی نکال دی، جب دوسرا مارا تو جلال بھی نکال دیا ہے. خبر ہے تخیل عشق نہ پری رہی نہ کہ تم رہا نہ کہ میں رہا، جو رہی تو بے خبر ہی رہی. بس دعا کرو حضرت کو نکالنے والا مل جائے، نکال لینا، باقی نکالنا کوئی اوکھا کام نہیں. بس ایک نظر پڑتی ہے تو جوڑ قطب ہو جاتا ہے. بس دعا کرو یار، اور دعا کیا کرو. ہم پیسے مانگتے ہیں اللہ سے، مانگو چلو بھائی میں کیا کون تم آپ کو منع کرنے والا. ہم پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں، جو مانگنا چاہیے ہم وہ مانگتے ہی نہیں. اور قبلہ میرے شیخ، میرے دادا شیخ 100 سال کی قریب آخر تک حضرت اپنی دعاؤں میں یہی کہتے رہے یا اللہ کوئی بندہ. حضرت وہ خود اس لیول کا بندہ تھا کہ اس کو کسی بندے کی کوئی حاجت نہیں، وہ تو بندے بنانے والا تھا. لیکن یہ ہماری تربیت آخر تک یہ دعا کرتے رہے یا اللہ کوئی بندہ. حضرت بندہ میرے تو بات بنتی ہے. میں تو خود گزروں کا بندہ ہوں یار. میں نے تو کچھ 4 گھنٹے زندگی گزارتے ہیں، یہ کو ملا تو اس نے رنگ لگانے ہیں، یہ میرا نہیں. اور مولانا روم نے اس کو حکایت بھی کی. آپ فرماتے ہیں وہ دریا میں لکڑی بہتی ہوئی جا رہی تھی، اس کے پاس سے کشتی گزری ہے، وہ بھی لکڑی ہے لیکن بند کشتی گئی. آپ فرماتے ہیں زبان حال سے اس لکڑی نے جو شرم لکڑی تھی اس لکڑی سے پوچھا جو کشتی بن چکی تھی. وہ کہتی ہے بہنیں ذات سے دویاں دی ایک کی ہے، لیکن ہے کیا، میں عام لکڑی تو خاص لکڑی. میری زندگی کا مقصد کوئی نہیں، تیرا مقصد ہے. تیرے اوپر 30-35 بندے بیٹھ کے اپنی منزل کی طرف رواں ہے. تیرا کوئی مالک ہے، تیری رکھوالی کرتا ہے، تجھے صاف کرتا ہے، تجھ پہ جھٹیاں لگی ہیں، تجھ کو اس نے رنگ کیا ہوا ہے. اگلے سال وہ پھر تجھ پہ تازہ رنگ کرے گا. میرا پتہ نہیں میں اب کس کے ہاتھ لگوں، کسی بچے کے ہاتھ لگوں گی وہ پتہ نہیں کیا کرے گا. کسی اماں جی کے ہاتھ لگ گئی وہ کاٹ کے مجھے تندور میں لگا دیں گے. ہے وہ بھی لکڑی ہے، میں بھی لکڑی. اور صرف اتنا بتا تم نے اور مجھ میں فرق کیا ہے. تو آپ فرماتے ہو لکڑی جس کی کشتی بن چکی تھی، وہ زبان حال سے اس لکڑی کو جواب دیتی جس کا بنا کچھ نہیں تھا. وہ کہتی بہنیں گل بالکل تیری ٹھیک ہے، تو بھی لکڑی میں بھی لکڑی، تو عام لکڑی میں خاص لکڑی، تو بے مقصد لکڑی میں با مقصد لکڑی. فرق صرف اتنا ہے تجھے کوئی کاریگر نہیں ملا، مجھے کاریگر مل گئے. تجھے کاریگر کوئی نہیں ملا، مجھے کاریگر مل گئے. اور یہی راز کو حضرت سلطان باہو نے بھی بیان کیا. آپ فرماتے ہیں نعرہ برشم اللہ ہوتے نعرہ بخانے کعبے، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا، پینڈے بے حسابے ہو. اور کتنی بار گئے اس لیٹے دے کے آ گئے ہو نا. نعرہ ملن کتابی لمبا، نعرہ رب وچ محرابے ہو. جگدہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب آوے ہو. نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پاج مسیحی بڑھیا نہ جذبہ کھڑکایا ہوں. جو دم غافل سودم کافر مرشد نے فرمایا ہوں، جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب میں لایا ہوں. زبانی کلمہ
ہر کوئی آکھے دل دا پردہ کوئی دل دا کلمہ عارف پڑھدے کی جانن یار کرو ہی تو اے کلمہ میں نو پیر پڑھایا میں سدا سہاگن ہوئی ہوں زندگی دا ہے دعا کرو کوئی مل جائے جو ہمیں بھی کو رنگ بھرے جو ہماری دل مقصد زندگی کو مقصد دے دے جو ہمیں بھی انسان بنا دے جو ہمیں بھی انسانیت سکھا دے اس وقت بڑی ضرورت ہے سب سے زیادہ ضرورت اس وقت تعلیم و تربیت کی ہے اور خوب الحمدللہ ہم ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں لیکن حضرت صرف نام کے ماننے والے نہ ہوں بلکہ ان کے طریقے پر بھی چلو اور ان بزرگوں کا سب سے بڑا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کی مخلوق سے پیار بڑا کرنا اور حقیقت اللہ پیار کی بڑی کمی ہر پیار کی بڑی کمی ہر پیار کی بڑی بڑا پیار بڑھتا یہ قبلہ بزرگوں سے آپ کو بیان فرما رہے تھے نا علامہ صاحب تو مجھے بھی میں نے سے بس میں نے کہا یہ والی سنانی ہے بزرگوں سے دیکھو کیسے تھے ہمارے بزرگ میں نے پڑھا ہے کہ بزرگوں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بغداد شریف کے بازار میں سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو مخلوق بڑی محبت کرتی تھی آپ سے تو آپ نے کیا کر رکھا آپ نے نا ایسے چادر میں خود کو چھپایا ہوا خود کو چھپایا ہوا تاکہ پتہ نہ لگے کسی کو کہ بزرگوں سے پاک جا رہے کیا ہوگا مخلوق جو ہے وہ مشقت میں پڑے گی سارے کام کاج چھوڑ کے آ جائیں گے آپ نے خود کو چادر میں چھپا رکھا وہاں ایک چور کھڑا تھا کپڑا چور اس کی نظر چادر پہ پڑی نا اس نے کہا ہے بھائی اگر چادر میں کھولا مانا باپی ہوگا اس کو تو پتہ ہی چادر کے نیچے ہے جی میں چادر کھول مانا باپی رکھوں اور میں نے کہنے دن کاکھ نہیں کرنا پڑنا اتنے پیسے آئیں گے چادر وہ لکھا ہے بغداد شریف میں سب سے قیمتی لباس حضور غوث اعظم نے ویتن فرمایا لیکن یہ ہے کہ ایک دن پہن کے پھر اگلے دن صدقہ بھی فرما دیا یہ ہمارے والا رنگ نہیں جیسے یہ کہیں پر ہی میں نے اگلے دن صدقہ فرما اس وقت ضرورت بھی تھی اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ ضرورت اب بھی ضرورت ہے وہ بزرگوں سے پاک چھپائے جا رہے وہ پیچھے پیچھے نہ چل پڑا کہ کسی ایسی جگہ چادر چھینوں ایک تو یہ مزاحمت نہ کر سکے دوسرا یہ کہ چادر چھین کے مجھے بھاگنے میں آسانی ہو اب وہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں تو بھائی بزرگوں سے آدمی تو وہ ہیں جو فرماتے ہیں یہ دنیا ہمارے لیے اس طرح جس طرح تمہارے لیے دسترخوان ہے کیا بزرگوں سے پاک کو نہیں پتا تھا میرے پیچھے بندہ چادر چھیننے کے لیے چل رہے ہیں لیکن بڑے شفیق لوگ تھے اگر چلتے رہے وہ بھی چلتا ہے ایک جگہ جہاں اس کے لحاظ سے موقع بن گیا جب چادر چھین لینی چاہیے تو اس نے کیا کیا اس نے بزرگوں سے پاک کی چادر کو ہاتھ پکڑ کے نا تو اس نے کھینچا ادھر سے اس نے چادر کو کھینچا ادھر بزرگوں سے پاک رضی اللہ تعالیٰ پر عرضی پیش کرتی ہے عرض کیا کرتے ہیں یا اللہ چادر میری پھٹ گئی چادر میری پھٹ گئی پھڑی پاویں چوری کر رہی ان کو ایسا کرم کر کے میری چادر پھڑ کے نال ہی جنت سے جائے کہاں گئی ہے کہاں گئی ہے اب بزرگ کو سیاست کے پیروں کے بھی پیر حضرت جنید بغدادی نام بغداد شریف میں نا کوئی نیا نیا چور آیا اس نے حضرت جنید بغدادی کا چاو جلال دیکھا اس نے کہا لے بھی بابا ایمان لے بابے حضور شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نماز پڑھنے کے لیے گئے وہ پیچھے سے نہ حضرت کی خانقاہ میں آ گئے چوری جب اندر آیا تو رام بھی رہ گیا لوٹا تسبیح مصلی قرآن کریم بڑا بیچارہ مایوس ہوا اس نے کہا آیا ہوں جانا تو میں نے بھی اس طرح کچھ نہ کچھ تو لے کے جانا اس نے بڑا تلاش کیا تو آخر اس کو بزرگوں سے پاک کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کا کرتا میں اس نے وہ چوری کیا اور بازار چلا گیا وہاں دکاندار کو جا کے کہتا بھائی یہ کرتا مجھ سے خرید لے وہ دکاندار کہتا ہے پہلے تو اس بات پہ گواہ لے کے آ کے کرتا تیرا اور اس نے تو چوری کیا اچھا اگلے دکاندار کے پاس بھائی یہ کرتا خرید لو وہ کہتا ہے پہلے گواہ لے کے آؤ کہ کرتا تمہارا اپنا
تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، پانچویں کے پاس، ہوتا ہوتا اس دکان پہ آ گیا جو مسجد کے بالکل سامنے تھی. اتنی دیر میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھ کے بعد تشریف لائے. وہ دونوں کی آوازیں بلند تھی. وہ کہہ رہا تھا کہ خرید لو، وہ کہہ رہا تھا کہ گواہ لاؤ، وہ کہہ رہا تھا خرید لو، وہ کہہ رہا تھا گواہ لاؤ. گواہ تھا کوئی نہیں. جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا تو کیا دیکھیں کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں آپ ہی کا کرتا ہے اور دکاندار کو کہہ رہے کہ خرید لو. دکاندار کہہ رہے کہ گواہ لے کے آؤ کہ کرتا تمہارا اپنا ہے. اس پہ خاموش ہے. آپ سمجھ گئے سارا معاملہ. آپ گئے اس دکاندار کو جا کے کہتے ہیں یار تو اسے کرتا خریدتا کیوں نہیں؟ کیا جنید کی گواہی کافی نہیں ہے کہ کرتا اسی کا ہی ہے؟ جنید کی گواہی کافی نہیں ہے کہ کرتا اسی کا ہے؟ اور اسی طرف سے اقبال نے اشارہ دیا تھا. آپ فرماتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. آج پیار کی بڑی اور کتنا پیار ہمارے آقا حضور نبی کریم علیہ السلام. دیکھا جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو اگلے دن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بن گئے، اگلے دن ایک چھوٹی بچی آئی بارگاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور آپ اس نے رونا شروع کر دی. آپ اسے پوچھتے ہیں کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتے اس لیے رو رہی ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ سے حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ صحبت ابو بکر کے دل میں کیا گزر رہی ہے. پر تجھے کیا بتاؤں اس وقت ابو بکر کے دل میں. وہ کہتے ہیں ایک وجہ اور بھی. آپ نے فرمایا وہ بتا. وہ کہتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ میں یتیم، میری ماں بھی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، میں اکیلی اور گھر میں صرف ایک دادی ہے لیکن وہ نابینا. ہمارے پاس کچھ بکری ہیں جن کا دودھ بیچ کے ہم گزر بسر کرتے ہیں. اگر دادی چاہے گی تو بکریوں کا دودھ نکال نہیں سکتی. اردو میں دھونا کہیں گے، ہماری پنجابی میں چونا کہیں گے، پتہ نہیں آپ کی دھونا. وہ دودھ دھو نہیں سکتے. میرے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اگر دھونا چاہوں گی تو دھویا نہیں جائے. رو اس لیے رہی ہیں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام اپنی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ ہم میں موجود تھے آپ روز ہمارے گھر تشریف لاتے اور ہمیں بکری کا دودھ دھو کے دیا کرتے تھے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا بھوپڑے پرائے کا کھم پیار میں کھانے کو بگا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لوگ اس بچی کو جواب کہتے تھے. آپ نے فرمایا تو نہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا لیکن ابو بکر ابھی زندہ ہے اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر دھویا کرے گا. آج ضرورت ہے اس معاشرے کو پھر اسلام کی. دیکھو تو صحیح ہر گھر میں آگ لگی پڑی ہے، ہر ایک نے تو ڈنڈا اٹھا رکھا ہے. اس کی وجہ حضور نبی علیہ السلام سے دور. اچھا اب پھر سنو، میں کوشش کروں گا کہ چاروں یاروں کو بیان کر کے، میرے پاس صرف 10 منٹ رہ گئے.
تو کیا کہ دے گا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھا کہ مدینہ پاک کے مضافات میں کمائی نہیں تھی، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی۔ ہاں اب روز اس کے گھر تشریف لے جاتے، جھاڑو دیتے، پانی بھرتے، آٹا گوندتے، سالن بناتے اور امانی کو کھلا کے اب واپس مدینہ پاک تشریف لے۔ جب کہیں جاتے ہیں کسی قصبے پہ جاتے، جہاد پہ جاتے یا کسی اور معاملے کے لیے کہیں جانا پڑتا، پھر آپ کسی شخص کی، کسی ذمہ دار شخص کی ڈیوٹی لگا کے کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری خواہش رہی کہ میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں، کوشش بھی کرتا رہا اس کی، اور فرماتے اس دن بھی میں نے کوشش کی، کیونکہ میں نے کیا دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کسی بندے کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں، بھائی تو ذرا جانا مانی اس کو کام سمجھا رہے ہیں۔ اور فرماتے میں کھڑا سن رہا تھا، آپ تو ڈیوٹی لگا کے چلے گئے، میں نے اس بندے کو کہا یار تو نے نہیں جانا، آج میں نے جانا۔ اور ارادہ یہ تھا کہ آج آپ اس انداز سے اماں جی کی خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی کہیں کہ خدمت تیار کی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے میں گیا، آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تاکہ ابھی نہ پتہ چلے کون ہے۔ آپ فرماتے جا کے میں نے پہلے جھاڑو دیا، پھر میں تازہ پانی بھر کے لایا، پھر آپ فرماتے ہیں میں نے جو ہے نا وہ آٹا بنا، پھر آپ فرماتے میں نے سالن بنایا، پھر آپ فرماتے میں نے روٹی بنائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کو بٹھایا، سالن کا ایک نوالا، روٹی کا ایک نوالا توڑا اور توڑ کے نا اس کو سالن میں ڈبویا اور کھانے کے لیے وہ نوالا اماں جی کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ تو آپ فرماتے جب نوالا اماں جی کے ہونٹوں کے ساتھ ٹچ ہوا تو اماں جی آگے سے مجھے پوچھتی ہیں وہ آنے والے یہ تو بتا جب ابو بکر نہیں ہے، وہ آنے والے یہ بتا جب ابو بکر نہیں ہے۔ وہی معروف تو یہ ہے کہ اماں جی نبینا ہے، جناب ابو بکر بھی یہ سمجھ کے ان کی خدمت کرتے ہیں یہ نبینا ہے، اس کو تو نظر آتا ہے۔ فرماتے میں نے کہا تجھے تو نظر آتا ہے، تو فرماتے وہ آگے سے کہتی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ فرماتے میں نے پوچھا تو تجھے کس طرح پتہ چلا ابو بکر نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت تھی کوئی نہیں۔ کہتے جو حضرت ابو بکر آتے ہیں تو پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں، پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں کیونکہ مجھ سے تو چبایا نہیں جائے گا، میرے منہ میں تو دھانتی ہوگی۔ وہ نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں، جب نوالا نرم ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ نوالا میرے منہ ڈال دیتے ہیں۔ آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا میں سمجھ لیے جب ابو بکر نہیں آئے ہیں۔ وہ پھر حضرت عمر فاروق بھی فرماتے ہیں عمر ابو بکر ہونا تو بڑی دور، کاش تو ابو بکر کے سینے کا بحال ہوتا ہے۔ محبت اپنے بزرگوں کا طریقہ، محبت بڑی کمی ہے محبت کی، ہر بندے تو غصے میں یاد ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کب نہیں سکھایا، کوئی بھی تو محبت سکھائی ہے، ہمیں تو دل جو ہے سکھایا۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ قربان جاؤں، خواجہ غلام فرید بھی تو میں روز روز نہیں جلتی ہے، بیٹا عشق بھی تو، بیٹا یار بھی تو، اور بیٹا دین بھی تو، ایمان بھی تو، اور بیٹا کعبہ قبلہ مسجد بھی پر مصحف سے قرآن بھی۔ اور فرینڈ پہ اپنی نفی بابا صاحب نے کس طرح کی؟ آپ فرماتے ہیں میں سے کم تر افکر عاجز ادنا ایسے کی حضرت علامہ مولانا فلانا 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 پھر بھی فلانا فلانا فلانا، لیکن ادھر کیا ہے؟ میں سے کم تر، میں سے افکر عاجز ادنا لا شیء لا امکان بدو۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے تو ایک ہندو نا پکوڑے لے کے آیا، اس نے آ کے نا وہ پکوڑوں کی پلیٹ حضرت کی بارگاہ میں پوچھ دی، عرض کرتے حضور تسی پہلے کھاؤ گے تو میں بچیاں نوں دے۔ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے پکوڑا اٹھایا کھا لیا، وہ خوش خوش چلی گئی۔ اس مرید نے سیانی کروائی تھی، وہ کرتا ہے حضور آپ کو بتاتے ہوئے تو شرم آ رہی ہے لیکن آپ سے ہم نے پڑھا ہے، میں یاد کروا دوں۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بھولے کھا لیا، بھر کے بھی کھا لیا،
شرط یہ ہے کہ آپ کو یاد نہیں تھا تو آپ روزے سے، تو آپ نے تو ایک پکوڑا ہی کھایا، شاید آپ کو یاد نہیں، آپ کا روزہ تھا، میں نے شاید کرائی۔ آپ مسکرا کے فرمائیں تجھے یاد کروانے کی کوئی ضرورت ہے، مجھے بھی یاد ہے کہ میرا روزہ تھا۔ بس کرتا ہے حضور پھر ایک عورت کے لیے روزہ توڑ دیا۔ آپ نے فرمایا چلے آ اور روزے دی تے کل قضا کر لیں گے، جے دل ٹوٹ جاتا ہوگا کی کرنا سی، دل جوڑو یار، محبت کرو۔ جو ہمارے بزرگوں کا اصول تھا، محبت بھی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، لڑائی بھی اللہ کے رسول کے لیے۔ جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ، انہوں نے دل جیتے، انہوں نے دل جیتے۔ اس لیے اللہ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، عمل کی طرف آئے۔ جہاں سے میں نے شروع کی تھی میں وہاں لا کے کرتا ہوں، عمل کی طرف آئے۔ اتھے عملان دے ہونے میں نہ بیٹھے، کسے نے تیری بات پوچھا، خوب محنت کریں۔ یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ، ان کے لیے تصوف کی کتابوں میں لکھا گیا کہ جب آپ بادشاہ تھے، اچھا ٹھیک ہو، وہ تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آپ بادشاہ تھے تو آپ کا شاہانہ مزاج اس طرح تھا کہ آپ کے سونے سے پہلے آپ کے بستر پر 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی، ثبوت کی کتابوں میں حضرت پھر اس پہ لکھا کرتے تھے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ۔ لکھا ہے صوفیاء نے کہ وہ جو آپ کی خادمہ تھی، جو اس ڈیوٹی پہ مامور تھی، اس نے یہ روز پھول بچھانے ہوتے، یعنی عرصہ دراز سے بچھا رہے تھے، روز بچھاتی تھی۔ یہ آپ نے تو ہارٹ ڈالا ہے تو مجھے یاد آ گیا، ماشاء اللہ کی بلا تشریف لائیں، اللہ ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے، ہم ان کی زیارتیں کرتے رہیں، ان کو دیکھ دیکھ کے ہمارے دل ٹھنڈے ہوتے رہیں، یہ جیسے ہم سے محبت کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، ہمیں دعائیں دیتے ہیں، کیونکہ دعائیں تو ٹھنڈے ہیں، کم آپ کی کرنی۔ وہ روز بچھاتی تھی نا، تو ایک دن اس کا دل چاہا پلا چیک تے کریے بستر پلک کے نہیں ہے، 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھی، اور نیچے بھی جو گدا ہے وہ کسی ریڑے والے کا گدا نہیں، بادشاہ وقت کا گدا ہے، ذرا چیک تو کریں بلا کس طرح کا بستر ہے۔ وہ لکھا ہے کہ وہ جیسے لیٹی نا، سارا دن کی تھکن، گدے کی نرمی، پھولوں کی ٹھنڈک، آنکھ لگی، آنکھ کھلی کب جب کوڑا پڑا، اٹھ کھڑی، کیا دیکھتی ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم بھی موجود ہے، جلاد بھی ہے، حضرت کی ساری کابینہ بھی ہے، اور آپ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہیں۔ آپ نے فرمایا تیری تھی ماں کہ تو ایک لونڈی ہو کے میرے بستر پہ لیٹتی ہے، جلاد کو کہا مارو کوڑے، اور مار مار کے سکھا تو دے دو، ظاہر کوڑے پڑنے شروع ہوئے، اس نے رونا شروع کر دیا، لیکن تھوڑی دیر بعد کیا کرتی، اس نے رونا ترک کیا
اور مسکرانے لگ پڑے. اب حضرت بھی بڑی جہاں دیدہ شخصیت کے مالک. آپ نے جلال کو اشارہ کیا بس کا, اس نے چھوڑ دیا. آپ اس سے پوچھتے ہیں پہلے رو رہی سے تو مسیح کیوں, اور کبھی حضور کوڑے پڑ رہے تھے تو رونا ہی تھا. آپ نے فرمایا اصل سوال یہ نہیں کہ روئی کیوں, اصل سوال یہ ہے کہ سی کیوں. اور کبھی حضور کوڑے پڑ رہے تھے, درد ہو رہی تھی, ضرور ہو رہی تھی, بس ایک خیال آیا تو اس لیے مسکرائی. فرمایا کیا خیال ہے؟ وہ کہتی خیال یہ آیا ہے نہ گھبرا, ان کھالے جڑے ہیں چپ کر کے, کوئی ایڈا مسئلہ نہیں ہے. تو کہنا کو سون لے بیٹی سے, وہ تو چیک کرنے کے لیے بیٹی تھی تو اتنے پڑھ رہے ہیں, ذرا یہ بھی تو سوچ رہے ہیں جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑھ رہے ہیں. اس لیے میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے جہاں مسافر جہاں نہ کرنی پیاری, جاگ مسافر جاگ نہ کرنی پیاری. ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بیوباری. سادہ کو شاعری اسے حضرت نے کمال لکھا. فرماتے کوئی بندہ تھا تو اس نے لوڑی خریدی, لے آیا اس کو خرید. جب رات آئی نا تو اپنی لوڑی کو کہتا ہے میرا بستر بچھاؤ. تو امام اس میں لکھتے ہیں کہ وہ لوڑی بڑی حیران ہو کے اپنے آقا سے پوچھتی ہے اے میرے آقا کیا تیرا بھی کوئی عقل ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میرا اللہ میرا آقا ہے. وہ کہتی پھر اے میرے آقا کیا تیرا آقا سوتا ہے؟ اس نے کہا سونا تو دور لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. میرے آقا کی تو یہ شان ہے, میرے مالک کی تو یہ شان ہے, اسے کبھی غنودگی بھی نہیں ہے, اونگ بھی نہیں آئی کبھی. تو کہتی ہے میرے آقا پھر تو کیسا آقا ہے کہ تیرا آقا تو جاگ رہا ہے لیکن تو سو رہے ہیں. یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں, لیکن وہی ہمیں قرآن میں کہتا ہے وجعلنا نومکم سباتا. لیکن پھر آگے کیا کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اس لیے اٹھو یار, وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. کالے بال مسافر ہوئے چٹے انڈے لائی, ایک محمد بخشا مور سنے آئے. اٹھو یار, ہمت کرو, وقت بڑی تیزی کے ساتھ. اور حضرت بس میں سمجھ لوں گا, آپ نے صرف ارادہ کرنا ہے کہ جنہ نے اٹھنا ہے, باقی آپ بھی کوئی اٹھتا ہو ہی نو اٹھانا ہے. آپ نے نیت کرنی, آپ نے بس عرضی پیش کرنی, یا اللہ رات پوے تے بے دردان, رات پوے تے بے دردان, وہ نیند پیاری پوے. رات پوے تے بے دردان, وہ نیند پیاری آوے. وہ درد مندان یاد سجن دی, او بھئی ستیان جگاوے. پھر وہ خود بھی تمہیں رنگ دے دے گا, وہ رنگ پھر تمہیں خود ہی جگائے گا. یہ آخری بات اور بس میں قبلہ تشریف لے آئے. حضرت محمد حسین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی اپنے وقت کے بہت بڑے محدث, پھر اللہ نے صوفی رنگی عطا فرمایا ساتھ. آپ کو وہ لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں میں نے ایک لوڈی خریدی, آپ فرماتے خرید کے اس کو گھر لے آئے. اللہ نے آپ فرماتے بہت بڑا گھر دیا. آپ فرماتے میں نے اس کو سارے کمرے دکھائے, یہ رکھ لے تو یہ رکھ لے تو یہ رکھ لے. آپ فرماتے ایک گھر کا کمرہ تھا جس میں گھر کا ٹوٹا ہوا فالتو سامان پڑا تھا. آپ فرماتے مجھے کہتی تھی میں نے یہ رکھا. آپ فرماتے میں نے کہا اتنے سونے کمرے چھوڑ کے تجھے کون سا کمرہ رکھ رہی ہے؟ تو آپ فرماتے وہ مجھے آگے سے کہتی ہے لوٹی, وہ آگے سے کہتی ہے محمد حسین آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو یار کی یاد سے سونے ہوتے ہیں. میں جہاں بھی رہوں گی اپنے یار کو یاد کروں گی, کمرہ سونا ہی ہو جائے گا. اصل اس کا اس حدیث کی طرف اشارہ تھا کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے جب فرشتے پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں نا زمین کی طرف, تو جو ذاکرین کے گھر ہیں وہ ان کو تاروں کی مان چمکتے دکھائی دیتے ہیں. اس کا اس حدیث کی طرف آپ فرماتے ہیں حیران ہے ہوا تو بھائی ایک گھر سے دیکھ کے دوسرے گھر میں جانے والی ہے, اس کو اتنی باریک بات کا کس طرح ہے.
اب فرماتے پھر میں نے کہا کسی سے سنی ہوگی. اب فرماتے بس اس کے بعد پھر کام سے کام اور بس کام سے کام. اب فرماتے ایک رات ہوا کیا, مجھے حاجت ہوئی. تو اب فرماتے جب میں اس کے کمرے کے پاس سے گزرا تو اندر سے مجھے سسکیوں کی آواز آئی. کہتے میں نے کہا کہیں اس کو تکلیف ہی نہ ہو, کوئی درد ہی نہ ہو جس کی وجہ سے رو رہی ہے. اب فرماتے میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں, وہ درد سے نہیں رو رہی بلکہ وہ مصلی پہ کھڑی ہو کے قرآن کریم پڑھتی ہو رہی ہے. حضرت جی ہو قرآن اور ہو صلاح پر ہو سر کی کھا لو, وہ قرآن کو اس وقت جان نکال دیتا ہے تو سر کی کیا لطف دے گا. کوئی نہ ہو صرف پڑھنے والا ہو, سننے والا ہو, تو کیا 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 رنگ پیدا ہوتا ہوگا. آپ فرماتے وہ اندر رو رہی تھی, میں باہر رو رہا. آپ فرماتے وہ تو قرآن پڑھ کے رو رہی تھی نا, میں اس لیے رو رہا تھا. محمد حسین اور وہ ایک نوکرانی ہو کے جا رہی ہے اور تو اتنا بڑا عالم ہو کے سوئے. آپ فرماتے وہ اندر قرآن پڑھتی ہوتی رہی, میں باہر ہوتا تھا. آپ فرماتے وہ قرآن پڑھ رہی تھی. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. وہ نماز ختم ہوئی اور وقت آیا مناجات کا. آپ فرماتے ہیں دعا کیا کرتی ہے, یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. آپ فرماتے ہیں میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے دروازہ کھول دیا اور میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے تجھ پہ رب کا بڑا فضل ہے, لیکن اپنے الفاظ واپس لے اور اس طرح نہ کہے کہاں تم کہاں بے نیاز ذات ہے اللہ الصمد. اللہ یہ قرآن میں مضمون موجود ہے یحبہم و یحبونہ. اور فرمایا میں اس کو کہا لفظ واپس لے اور اس طرح نہ کہے یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے, بلکہ اس طرح کہے یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو مجھے تجھ سے ہے. آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے کہتی محمد حسین ٹھیک ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں, محدث ہیں, فقیہ ہیں آپ, لیکن میں بھی یہی کہوں گی کہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پھر میں بھی اس طرح نہیں مانوں گا بے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے. آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے کہتی محمد حسین اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے. محمد حسین اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے, وہ مجھ سے محبت ہے تو جگہ رکھنا ہے, تجھ سے نہیں ہے تجھے سلا دی. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی حضرت صرف اپنا ٹریک ٹھیک کر لیتے ہیں, پھر دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے لکھا ہمارا ٹریک ٹھیک کیا ہم یہ رہے ہیں کہ مدینہ جا رہے ہیں, لیکن میں دعوت دیتا ہوں میں بھی اپنی گڈی کھلا کے نا تسی دیکھو کہ واقعی مدینہ جا رہے ہیں. پھر مدینہ جانے والے کی نمازیں تو نہیں نا قضا ہوتی. دیکھیں یہ دیکھو جو مدینہ جانے والے تھے پھر اللہ کس طرح اپنی رہنمائی کرتا ہے. ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ دو بندے ہیں, ایک کچھ لکھوا رہا ہے ایک کچھ لکھ رہا ہے. وہ جو لکھ رہا ہے اس کی آواز میں بڑا سا رجسٹر ہے. اب فرماتے میں نے ان سے جا کے پوچھا بھائی تم کون ہو, یہ کیا لکھوا رہا ہے, تم کیا لکھ رہے ہیں. اب فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم دونوں اللہ کے مقرب فرشتے ہیں, یہ ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہے جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا, اور میں رجسٹر میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا. ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا میرا نام ہے اس رجسٹر سے. آپ فرماتے ہو فرشتے کہنے لگے ابراہیم تیرا نام تو اس رجسٹر میں کہیں بھی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی, میں بڑا ہوا. فرماتے پھر میں نے محنت کی, مجاہدے کی, بڑے مجاہدے کی. آپ فرماتے ایک رات پھر خواب دیکھا, اسی طرح دو بندے ہیں, ایک رجسٹر ہے ایک لکھوا رہا ہے ایک لکھ رہا ہے. آپ فرماتے میں پھر گیا
جا کے پوچھا تم کون ہو؟ میں کہا اللہ کے فرشتے۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا اس رجسٹر میں کیا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا اس رجسٹر میں ان لوگوں کے نام ہیں جن سے اللہ راضی ہے، یہ لکھوا رہا ہے، میں لکھ رہا ہوں۔ ابراہیم میرا ہم فرماتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا وہ یار میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، تو یہ تو اس سے اوپر والی کیٹیگری ہے جن سے اللہ راضی ہے، تو میرا نام اس رجسٹر میں کہاں ہوگا؟ آپ فرماتے میں خاموش ہو گیا تو فرشتہ مجھے خود پوچھتا ہے ابراہیم آج نہیں پوچھیں گے میرا نام رجسٹر میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور میں فخر سے کہتا ہوں یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ہمارے بڑے ہیں۔ لیکن اقبال دکھ سے کہتا تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ اب فرماتے فرشتہ کہتے ہیں ابراہیم آج نہیں پوچھو گے نام ہے کہ نہیں ہے؟ اب فرماتے میں نے کہا یار میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر دیا، اور یہ تو وہ رجسٹر ہے جن سے اللہ راضی ہے، اس میں میرا نام کیسے آ گیا؟ اب فرماتے وہ فرشتہ مجھے کہنے لگا ابراہیم آپ کو مبارک ہو، اس رجسٹر میں جس بندے کا سب سے پہلا نام لکھا ہے وہ آپ ہی ہیں۔ ڈردے کیا نماز نہیں چھوڑی، اور آپ سب سے گزارش ہے ٹھیک ہے، اور میرے بھی بزرگ تھے نا بڑے سادے بندے جٹ کے آپ اللہ ہے مکمل عالمی بھی، وہ آپ ایک بڑی سادی بات پنجابی آپ فرمایا کرتے تھے اوے بھائی وہ کاکھ رکھ لے، کاکھ رکھ لے، وہ کسی ایک کی حضور کی ہوئے گا کاکھ، آپ نے فرمایا کل تیرا بھی کاکھ رہے رکھ بھی ہے۔ آج بڑا آسان ہے، ہمارے بڑوں نے بڑے بڑے امتحان دیے ہیں، میں اب اس سے آگے نہیں جا، میں نے پہلے گفتگو چھوڑ دینی تھی لیکن قبلہ تشریف لائے، میں نے ان کو اب سبق سنائے جو میں نے 15 منٹ آگے مزید لگائے ہیں، میں نے 11:30 چھوڑ دینا تھا، میں نے بھائی مزہ آتا ہے نا مجھے بڑوں کو سبق سنانے کا، میں نے ان کو سبق سنایا تو مجھے خوشی ہوئی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ جو میرے 15 منٹ نے مجھے کیا مزہ دیا، چھوڑ میں نے 8:30 دینا تھا، پکا میرا نہیں، لیکن میں نے حضرت کو سبق سنایا، اللہ حضرت میرا سبق اللہ کرے بات فرما دیا، محنت کرو محنت کرو محنت کرو محنت کرو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ فریدہ ستیا تو جاڑو